رکھے گا. میں آیا ہوں، آپ آئے ہیں، یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہم امام الانبیاء کا ذکر کریں گے، ہم سرکار کے درود و سلام پڑھیں گے، ہم سرکار کی عظمت کے نعرے لگائیں گے، ہم سرکار علیہ السلام کی تعریف کریں گے. تو اس وجہ سے سرکار علیہ السلام کا ذکر بلند ہوگا، آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، آپ کا مقام بلند ہوگا. اے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے کتنا خوش نصیب ہے تو، وہ ذکر جسے رب کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا، وہ ذکر کسی زبان کا محتاج نہیں. کیوں؟ آواز آتی ہے میں اللہ اپنے نبی کا ذکر بلند کر رہا ہوں، اور میں نے ڈپٹی فرشتوں بھی لگا دیا. فرشتے بھی جہاں میری تسبیح پڑھتے ہیں وہاں میرے نبی کی تعریف کرتے ہیں، جہاں میری تسبیح پڑھتے ہیں وہاں میرے پیارے کی صفت بیان کرتے ہیں، جہاں میری تسبیح پڑھتے ہیں وہاں مدینے والے کا ذکر کرتے ہیں. لیکن فرمایا اے ایمان والو، جب موقع مل جائے، جب تمہارے وقت بیدار ہو جائے، پھر میرے نبی پہ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھو. یہی تعریف بنی، یہی صفت بنی، یہی ذکر بنا. اور یہ ذکر کیسے بنا؟ میں آپ کو لے کے جاؤں گا مکہ المکرمہ کی وادیوں میں، اور میں جتنی گفتگو کروں گا، دو کتابیں میرے سامنے ہوں. ایک الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ جسے لکھنے والے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرا ضیاء النبی شریف جسے لکھنے والے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ. ان دونوں کتابوں سے میں آپ کے سامنے چند منٹوں میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا. ویسے جو میرا وعدہ تھا اور وقت تھا وہ مکمل ہونے والا ہے، لیکن چند منٹ میں آپ سے گفتگو فرماؤں گا بڑی توجہ کے ساتھ. میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کس عالم میں ہوئی؟ سرکار علیہ السلام جس وقت اپنی ماں کے وطن اطہر میں آپ کا نور مبارک منتقل ہوا، دنیا میں آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. سرکار کی ولادت بعد میں ہوئی اور آپ کے والد محترم کا انتقال پہلے ہو گیا. گویا کہ جس وقت آپ دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے تو آپ یتیم تھے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. اور پھر جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی پیاری اماں جان، اور کیوں نہ زمانے کی ساری ماؤں کی عزتیں اس ماں کے قدموں پہ نثار کر دی جائے جس نے رب کی امانت کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر پالا. جس وقت میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، مکہ المکرمہ کے رسم و رواج کے مطابق یہ رواج تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کی پرورش کے لیے، دودھ پلانے کے لیے 2 سال کی مدت تک کسی نہ کسی دائی کے سپرد وہ بچہ کیا جاتا تھا تاکہ وہ اسے دودھ پلا کے اس کی پرورش کر سکے. جس عالم میں میرے اور آپ کے لجپال آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، قبیلہ بنو سعد کی دائیاں اپنے اپنے گھروں سے بچوں کی تلاش کے لیے جب نکلی، مکہ المکرمہ کا رخ کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کو دودھ پلایا، پرورش. آپ فرماتی ہیں کہ میں جس وقت اپنے قبیلے سے نکلنے لگی تو مجھے قبیلے کی ساری عورتیں حقارت نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی کہ حلیمہ کے پاس
कुछ भी नहीं। सवारी है तो वो भी कमजोर, घर के अंदर फक्र फाका है, ये कहाँ जा रही है, इसे कौन बच्चा देगा, इसे कौन अपनी अमानत इसके सुपुर्द कौन करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज हलीमा दो जहां की दौलत लेके वापस, दो जहां की दौलत लेके वापस आएगी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं अपने कबीले से निकली, दो सवारियां थी मेरे पास, एक ऊंटनी थी जो बिल्कुल कमजोर थी और दूसरी आप फरमाती हैं कि एक गद्दी थी जिसके ऊपर मैं सवार था। मेरे साथ मेरे शोरे नामदार भी थे। चलते चलते जब मैं मक्कातुल मुकरमा के अंदर पहुंची, सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब से। किससे? आप बोलेंगे थोड़ा सा, मैं पहले आपको बता दूं, सुर मुझे लगानी नहीं आती, मियाँ साहब ने शेर मां कोई नहीं आने, जी सीधी सीधियां चंद गल्लां करनियां, अल्लाह करे थोड़ी समझ आ जाऊं कि साड़ी भी बिगड़ी बन जानी है। बड़ी तवज्जो। आप फरमाती हैं सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई किससे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब से। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपको पता होगा कि हुजूर के साथ आपका क्या रिश्ता था? दादा जानते। माशाअल्लाह। मैं अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करूंगा इन चीज़ों को भी याद करें ताकि हमें कहीं शर्मिंदगी उठानी ना पड़े कि कोई जनाबे वाला आकर कहे जरा अपने प्यारे नबी के नाम के साथ उनके वालिद का नाम तो बताओ, उनके दादा का नाम तो बताओ, तो फिर आपको उस वक्त शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आप बता दें मैं हर साल मिलाद भी बनाता हूँ लेकिन मुझे नबी का शजरा भी याद है, मुझे याद है। और ये वो नाम है जिन नामों की वजह से अल्लाह बरकतें उतारता है। आप फरमाती हैं मेरी मुलाकात हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब से। उन्होंने मुझसे पूछा, ए आने वाली बता तेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम हलीमा सादिया। क्या है? हलीमा सादिया। हलीमा सादिया है। मैं दावत इतना नहीं, बाकी अल्लाह ने शुक्र है मैं दिहाड़ी रात काम ही करना, तकरीरें करना, मैं तो 5 मिनट बाद इंशाअल्लाह आपे बुला कर बाकी मैं तो समझा आना कि तुसी सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह तुसी आपे आ ये अल्लाह के करम में बंदे थोड़ा जा एतमाद होना चाहिए। बाकी दिहाड़ी रात की काम है, नवी महफिल, नवे बंदे, नवा साउंड, सारे सिलसिले चल रहे हैं, कोई मसला नहीं। इस वास्ते परेशान हो के ना बाप मैं 40वें कोई नहीं महफिल ते बंदे इतना परेशान हो के नहीं बैठ देता जितना तुसी मिलाद नहीं महफिल ते आ गए। सुभान अल्लाह। इस वास्ते मैं इंशाअल्लाह कहूं कि गोल्डी शरीफ ना लंगर खाने वाला बंदा भी बेसुरा जरूर आ, बेसरा ना हो। सुभान अल्लाह। मैं उसने एक जगह तकरीर की थी, खुर्शीद साहब मेरे नाल है, मैं उन्हें आखा मत तुसी समझो कि ये मैं कहा मैं चिश्ती हां ते चिश्तियां ना दावा वे कि चिश्ती अगर वादे च हो के ना अपनी मस्जिद कदे कब्रिस्तान च गुजर चले तो मुर्दे ते भी रक्स पा के चला। सुभान अल्लाह। तुसी ते जिंदा बैठे हो, जे तुसा ना बुला सका ते फिर साउंड चा के मकासद वीद आका ते नेड़े कब्रिस्तान च ला कर मसला कोई नहीं। बाकी अल्लाह बुजुर्गों की, बुजुर्ग की, नौजवानों की जवानियों में बरकत पैदा करे। बड़ी बड़ी आप फरमाती है मैंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जवाब दिया, मैंने कहा मेरा नाम हलीमा सादिया, मेरा नाम हलीमा सादिया है। जब ये नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो आपने फरमाया वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, कमाल हो गया है कि एक शख्स के अंदर, एक औरत के अंदर दो सिफतें, हिल्म भी है, सआदत भी है। अब उलमा बैठे हैं और मैं ज़ियाउल नबी शरीफ पढ़ रहा हूँ, मिलाद शरीफ का पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया एक औरत है, एक वजूद है जिसके अंदर दो खसलतें हैं, हिल्म भी है, सआदत भी है। आपने फरमाया ये दो वो सिफतें हैं जिनके बदले में मौसूफ को हमेशा खैर और बरकत मिला बरकत मिला करती है। मेरा एक मिजाज है, कभी मैं करना कभी मैं याद करा
بڑی توجہ فرمایا ان دو جو صفتیں ایک پائی گئی ہیں ان کے اندر ہمیشہ کے لیے خیر اور برکت ہے. اچھا آپ نے کہا اے حلیمہ بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے امیر زادیاں بھی آئی ہوں گی, بڑی بڑی شہزادیاں بھی آئی ہوں گی, بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, لیکن اس کٹیا کے اندر ایک بچہ آیا ہے وہ یتیم, سب یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی ہیں, بتا تیرا کیا پروگرام ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا پیچھے کچی کٹیا ہے, گھر کے حالات خراب ہیں, مال و اسباب بھی موجود نہیں, آگے یتیم بچہ مل رہا ہے. پھر میرے عقل نے دل کے دروازے پہ دستک دے کے کہا حلیمہ بنی سعد سے اتنا سفر کر کے آئی ہے, اتنی مشقتیں کر کے آئی ہے, اب اگر واپس چلی گئی تو قبیلے کی عورتیں تانے دے گی کہ سعدیہ تو یہاں سے وہاں گئی ہے, وہاں جا کر بھی تجھے کسی نے پرورش کرنے کے لیے, دودھ پلانے کے لیے کسی نے تجھے بچہ نہیں دیا, گویا کہ کسی نے تجھے قبول ہی نہیں کیا. آپ نے کہا عبد المطلب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے شوہر سے مشورہ نہ کر لوں, اپنے شوہر سے مشورہ نہ کر لوں. میں قربان جاؤں علامہ ناصر صاحب کتنے بخت والی عورت تھی حلیمہ سعدیہ, زمانہ جاہلیت میں بھی جس کے پاس اپنے شوہر کی عزت اور پاسداری تھی, جانتی تھی کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق کرنا. سبحان اللہ. پڑھے لکھے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا, شوہر نے کہا حلیمہ خالی واپس جانے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. میں انشاءاللہ آپ کو میلاد سناؤں گا, بڑی توجہ. کہا خالی جانے سے بہتر ہے کہ کچھ لے کے جائیں, کچھ لے کے جائیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دروازے پہ دستک دے کے میں حجرہ آمنہ کے اندر داخل ہوئی. کون سا حجرہ آمنہ؟ چند دن پہلے جس حجرے کو سلامیاں دینے کے لیے رب کے نورانی فرشتے اترا, اللہ وہ حجرہ آمنہ جس حجرہ کے اندر رب العالمین کی پیاری امانت محمد عربی کی صورت میں 12 ربیع الاول کو عطا بن کر, وفا بن کر, سخا بن کر خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سعدیہ فرماتی ہیں میں جب دروازے سے اندر داخل ہوئی میں نے گھر کی خوشبو کو بھی محسوس کیا, میں نے اس گھر کی ہواؤں کو بھی محسوس کیا. میرے دل نے کہا حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ, بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. آج تو کس کی دائی بننے والی ہے, آج کسے تو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانے والی ہے, آج کون سا گوہر تیری جھولی میں پڑنے والا ہے. اب فرماتی ہے میں قریب گئی, حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا, آپ نے کہا حلیمہ جس امانت کو تو اٹھانے والی ہے تیرا بخت بھی بیدار ہو جائے گا, تیری قسمت بھی سنور جائے گی. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں میں نے سرکار کے چہرے سے جب پردہ ہٹایا, کون سا چہرہ سامنے ہے جسے رب قرآن میں والضحیٰ کہہ کے پکار رہا ہے. وہ چہرہ ہے جسے رب والضحیٰ کہہ کے پکار رہا ہے, اور دنیا کے اندر وہ چہرہ ہے جسے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حقیقت جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ مچل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آپ کے چہرے کی مثال کس طرح دیتا ہوگا, لیکن جب علی المرتضیٰ کا عشق اس مقام پہ پہنچا آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لم ارا مثل قبلہ ولا بعدہ, کہ یا رسول اللہ آپ جیسے حسین چہرے والا نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے, نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیدا ہوا ہے, نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے, نہ قیامت
جگاتی، میں کیا بیدار کرتی، میں کیا سرکار کو بلاتی. اب فرماتی ہیں بس میں نے جب سرکار کو اپنے ہاتھوں میں لیا. آج حلیمہ سعدیہ کے مقدر جاگ گئے. اب فرماتی ہے کہ یتیم سمجھ کے جسے ساری عورتیں چھوڑ کے جا چکی تھی، جب اسے میں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کی برکت سے میرے زمین پہ لگے ہوئے قدم آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں کہ وقت بھی کم تھا، ٹائم بھی تھوڑا تھا، میں کیا پوچھتی، بس ایک جو میعاد مقرر ہوئی. حضرت آمنہ نے کہا اے حلیمہ میری یہ امانت 2 سال کے لیے تیرے حوالے ہے. 2 سال کے لیے تیرے حوالے ہے. یہاں میں ایک جملہ کہہ دیں، اللہ نے میرے آقا کو اتنی عزت اور عظمت عطا کی ہے، آدم سے لے کر عبداللہ تک جن پشتوں میں میرے آقا نے سفر کیا وہ ساری پاک اور ساری چنی ہوئی تھی. اور اگلا جملہ میں عرض کر دوں، جس گھر میں میرے آقا نے پرورش پائی وہ گھر بھی چنا ہوا تھا، اور جنہوں نے میرے آقا کے گھر پرورش پائی وہ بھی چنے ہوئے تھے. وہ بھی ان کا انتخاب روز ازل سے ہو چکا تھا، ان کا انتخاب ہو چکا تھا. آج اگر کسی کو یہ درد اٹھتا ہے کہ نبی پاک کے والدین کے بارے میں اگر وہ یہ جملے کہہ دے معاذ اللہ کہ وہ مومن نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو، میرا آپ سے ایک سوال ہے، جب آپ کسی بھی جانور کا دودھ دھونے کے بعد آپ کے پاس کوئی بندہ برتن لے کے آئے کہ بابا جی اس برتن میں دودھ ڈال دو، آپ اس برتن کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بابا اس کے اندر تو مٹی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر تو گرد و غبار لگی ہوئی ہے، اور یہ جو دودھ ہے یہ رب کا نور ہے. اگر تو جاہل ہو کر اس دودھ کو گندے برتن میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا تو پھر سوچ میرا رب اپنے نبی کے لیے جو نبی ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے اس کی پرورش کے لیے غیر مذہب کا دودھ کیسے برداشت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مان لے اللہ نے جن گھروں میں نبی کی پرورش فرمائی وہ بھی چنے ہوئے تھے، اور جنہوں نے میرے نبی کے گھر میں پرورش پائی وہ بھی چنے ہوئے. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں میں نے سرکار کو اٹھایا، واحد وہ سواری جو چلنے میں بڑی کمزور تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، بڑی کمزور تھی. اب کیا ہوا؟ آپ فرماتی ہیں جب میں سواری پہ سوار ہوئی سواری کے ناز ہی بدل گئے. اب سواری کے نخرے ہی اور ہو گئے، اب سواری کی رفتار ہی بدل گئی. کیوں نہ بدلتی؟ سواری کے اوپر سوار جو کمال والا، سوار جو کمال والا آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتی ہیں چلتے چلتے میں اپنے گھر میں پہنچا. میرے دامن میں بہت وسیع اس کے اوپر باتیں موجود ہیں، لیکن وقت کی جو نزاکت ہے وہ میرے سامنے ہے. ہم نے نماز ظہر بھی ادا کرنی ہے، توجہ میری طرف کیجئے گا. اب کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں چلتے چلتے جب میں اپنے قبیلے پہنچی، کہاں پہنچی؟ قبیلے کے اندر پہنچی. لوگ دیکھتے ہیں، پکے مکان والے بھی دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی سواریوں والے بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں دروازوں پہ کھڑی ہیں. حلیمہ اتنی مالدار ہو گئی ہے، جاتے ہوئے تو سواری بھی کمزور تھی، جاتے ہوئے تو پاس سامان بھی کچھ نہیں تھا، کہاں سے اتنی دولت آئی؟ اتنی اعلیٰ سواری بھی لے آئی ہے اور ساتھ برکت ہی برکت لے آئی ہے. برکت ہی برکت لے آئی ہے. امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک ہی جواب دیا آئے. اور اسے پنجابی کے شاعر نے کہا لکھا نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے تل دیکھ دے، میرا
जे वेखण के आवत ते दिल वेखणे दिल वेखणे आज फरमाया तुमने जिसे यतीम समझ के छोड़ दिया था, तुम क्या जानती हो कि ये सारे जमाने के यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत रखने वाला